السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 13 جنوری پیر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ انتہائی افسوسناک خبر۔ انتہائی رنج و الم افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ استاذ العلماء حضرت اقدس مولانا سید فرید احمد صاحب باقری رحمۃ اللہ علیہ، سابق استاذ جامعہ عربیہ ہتھوڑا باندہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ بعد نماز ظہر 1:45 بجے جامعہ عربیہ ہتھوڑا باندہ کے احاطے میں ادا کی جائے گی اور تدفین ہتھوڑا باندہ کے قبرستان میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان و متعلقین و متوسلین شاگردان رشید کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تمام علمی خدمات کو قبول فرمائے، جامعہ عربیہ ہتھوڑا باندہ کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وہیں دوسری جانب انتہائی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے کہ پڑوسی ملک پاکستان کے مشہور و معروف شخصیت دارالعلوم کراچی کے ممتاز فاضل شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے شاگرد رشید حضرت اقدس مولانا افتخار بیگ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ 25 سال سے جامعہ اشرفیہ لاہور کے دارالافتاء میں بطور صدر مفتی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان و متعلقین و متوسلین شاگردان رشید کو صبر جمیل عطا فرمائے، حضرت کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی جامعہ اشرفیہ لاہور کو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وہیں دوسری جانب ایک طالب علم اپنے والد کے انتقال کی وجہ سے شام کے محض 2 گھنٹے درسگاہ میں حاضر نہیں تھا۔ اس بات پر اس نے مدرسے کی انتظامیہ سے غیر حاضری معاف کرنے کی درخواست دی ہے۔ مدرسے کی جانب سے اس کا خوبصورت جواب بھی ملاحظہ کیجیے۔ اللہ اس طالب علم کو تمام علمی اور عملی ترقیات سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ طالب علم نے اپنی چھٹی کی درخواست میں یہ تحریر کی ہے کہ مکرمی و محترمی جناب ناظم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 15 رجب سن 1446 ہجری 6 جنوری 2025 عیسوی کو بندہ محمد عمار بن محمد اعظم صاحب جو کہ جونپور درجہ عربی اول نمبر 3 میں داخل ہے، الحمدللہ شوال المکرم سے لے کر اب تک عربی کی کسی گھنٹے میں غیر حاضری نہیں ہوئی ہے۔ 4 رجب سن 1446 ہجری مطابق 5 جنوری 2025 یکشنبہ کی دوپہر میں والد صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے شام کی دونوں گھنٹے میں غیر حاضری ہو گئی۔ آپ سے درخواست ہے کہ حقر کی اضطراری غیر حاضری کو معاف فرما کر حسب سابق مسلسل حاضر باش کی صف میں مجھے شامل رکھا جائے۔ العارض محمد عمار جو کہ جونپور متعلم عربی اول نمبر 3۔ وقت والسلام۔ محتمم مدرسہ مولانا عبدالرحیم صاحب مدرسہ عربیہ ریاض العلوم جوگیا گورینی ضلع جونپور یو پی نے اس درخواست کا جواب اس انداز میں دیا ہے۔ عزیزم محمد عمار سلمہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی درخواست دیکھ کر بہت ہی حیرت ہوئی۔ ایسی مثالیں تاریخ میں پہلی اور دوسری صدی میں ملتی ہیں۔ اب 15ویں صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو عالم باعمل اور آپ کے والد مرحوم کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آپ کی غیر حاضری کو حاضری میں شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ دل و دماغ سے حاضر تھے۔ وہیں دوسری جانب اتراکھنڈ میں 200 مدارس فرضی قرار، دھامی حکومت کا فیصلہ، سخت کارروائی کا انتباہ، اپوزیشن برہم، مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنانے کا الزام۔ اتراکھنڈ حکومت نے ریاست بھر میں مدارس کے کام کاج کی جانچ شروع کی ہے، جس میں تقریباً 200 جعلی اداروں کی نشاندہی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ اس کارروائی کا مقصد غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث یا مشکوک فنڈنگ حاصل کرنے والے مدارس کو ختم کرنا ہے۔ سرکاری رپورٹوں کے مطابق اودھم سنگھ نگر میں 129 مدارس اور دہرادون میں 60 اور ہریدوار میں 21 مدارس ممکنہ طور پر جعلی قرار دیے گئے ہیں۔ دھامی نے ضلعی پولیس سربراہوں کو مدارس کا آپریشن کی گہرائی سے جانچ کرنے کی ہدایت دی ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی فنڈنگ یا قواعد کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس معاملے پر اپوزیشن پارٹی کانگریس نے حکومت پر مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے۔ کانگریس کے ریاستی صدر نے اس کارروائی کے وقت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے قریب ہونے کی وجہ سے
سیاسی حرکات پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کارروائیاں ہمیشہ انتخابات کے قریب ہی کیوں ہوتی ہے؟ اگر جانچ ضروری ہے تو اس میں نجی اسکولوں کو بھی شامل کیا جانا چاہیے جہاں قواعد کی خلاف ورزی عام بات ہے۔ مقامی مسلم رہنماؤں اور مدارس کے منتظمین نے مدارس کو وسیع پیمانے پر جعلی ادارے کے طور پر لیبل کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دی آبزرور پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق دہرادون میں ایک مدرسہ منتظم نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا یہ مہم کمیونٹی میں خوف کا ماحول پیدا کر رہی ہے۔ حقیقی اداروں کو غلط طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مسلم تنظیموں کا موقف ہے کہ حکومت کا صرف مدارس پر توجہ مرکوز کرنا پسماندہ بچوں کو تعلیم دینے میں ان کے اہم کردار کو کمزور کرتا ہے۔ ہریدوار کے مذہبی عالم مولانا راشد قاسمی نے کہا مدارس تہجد سے تعلیمی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، ان کی تنظیم ضروری ہے لیکن صرف انہیں نشانہ بنانا جانبداری کی خدشات کو جنم دیتا ہے۔ وہیں دوسری جانب انتہائی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد شاکر صاحب کے 6 سالہ فرزند کا انتقال ہو چکا ہے۔ محلہ بٹضیاء الحق کے رہنے والے مولانا مفتی شاکر صاحب استاذ حدیث معہد عائشہ صدیقہ قاسم العلوم للبنات کے 6 سالہ فرزند کا گزشتہ رات بوقت عشاء دہلی میں انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس موقع پر مفتی شاکر صاحب کے شریک درس اور عزیز دوست مفتی وقاص ہاشمی نے اس حادثے پر افسوس ظاہر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بچہ تقریباً 1 ماہ سے مسلسل بیمار چل رہا تھا۔ پہلے دیوبند کے کسی مقامی ہسپتال میں زیر علاج رہا، پھر برائے علاج مظفر نگر کے مشہور معالج ڈاکٹر گریش کے یہاں 1 ہفتے علاج چلتا رہا، لیکن وہاں بھی کوئی خاص افاقہ نہ ہو سکا بلکہ مرض میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسی بات کے پیش نظر ڈاکٹر گریش نے بھی دہلی جانے کا مشورہ دے دیا۔ انہوں نے اس حادثے پر بے حد افسوس کا اظہار کیا اور سبھی سے درخواست کی کہ وہ اس معصوم بچے کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے اور والدین کے حق میں صبر جمیل کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس محرومی کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محسن اسلام یوٹیوب چینل کی پوری ٹیم مولانا مفتی شاکر صاحب سے اظہار تعزیت کرتی ہے۔ وہیں دوسری جانب مدرسہ دارالعارفین صوفی والی مسجد قریشیان نمبر 1 محلہ قصابان تھانہ بھون کے جلسے کی تاریخ کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ بعد نماز جمعہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل و فارغ مولانا مفتی محمد زبیر صاحب تھانوی امام حاجی شریف مسجد تھانہ بھون نے مدرسے میں حفظ قرآن کریم مکمل کرنے والے طالب علم محمد ابوذر ابن جناب محمد منیر صاحب تھانوی کی ختم قرآن کرا کر دعا کرائی۔ واضح رہے کہ 14 سالہ محمد ابوذر تھانوی کی فروری 2025 میں ہونے والے اجلاس کے اندر دستار بندی بھی ہونی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے 10 جنوری 2025 کو اپنا قرآن کریم مکمل کر لیا۔ مدرسہ دارالعارفین تھانہ بھون کا یہ دوسرا اجلاس فروری میں منعقد کیا جائے گا۔ اس سے پہلے فروری 2024 میں پہلا اجلاس منعقد کیا گیا تھا جس میں بھی دستار بندی کا مبارک مرحلہ مبارک عمل سامنے آیا تھا۔ ناظرین و سامعین سے اس چھوٹے سے مدرسے کے لیے دعا کی اور خصوصی توجہ کی درخواست کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔